علماء خصوصاً کاتب صاحب باللہ وحاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو دیکھ کر ایک شعر یاد آتا ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں اتحاد زندگی ہے اختلاف موت، اور آپ لوگ بھی نیند سے چور ہیں، یہ وقت نہیں اب سونے کا وقت ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام وہی جائے گا۔ خیر خلط مباحث نہ کریں، جن کو بھی سننا ہو دل جمعی نشاط و توجہ سے تشریف فرما رہے ہیں۔ آؤ آگے تک سنائیں گے، ہم اٹھ پڑے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ علی عبادہ الذین اصطفى لا سیما حبیبہ المجتبى محمد المصطفى منبع الجود والعطاء دافع البرد والبلاء والوباء وعلى آلہ وصحبہ وللصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم لوگ مومن ہیں اس لیے لائق مبارکباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ دین جو رب کے نزدیک حقیقت میں دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام سے دین کے فضائل و مناقب بے شمار بیان کیے گئے ہیں۔ دین ہے کیا، تعلیم دین ہے کیا، دین کے ارکان ہیں کیا، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک دن ہم حضور کی بارگاہ میں جلوہ بار تھے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطاع اليه سبيلا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ناگہانی ایک ایسا شخص ہمارے بیچ رونما ہوئے کہ جن کے کپڑے نہایت سفید تھے اور بال بالکل کالے تھے، نہایت کالے تھے، اور ان پر سفر کا کوئی اثر، جو سفر کا اثر ہوتا ہے، بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، کپڑوں میں کچھ میل کچیل لگ جاتی ہے، سفر کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ سفر کا کوئی اثر آپ پر ظاہر نہ تھا اور نہ ہم میں سے کوئی انہیں جانتا تھا۔ اچانک بیچ میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اخبرنی عن الاسلام،
حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کی بھی گواہی دو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان شریف کے روزے رکھو، اور اللہ توفیق دے، استطاعت بخشے، خانہ کعبہ کا حج بھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَعَجَبْنَا لَهُ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُسَدِّقُ، کہ ہم کو بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی اس کی تصدیق کرتے ہیں، بڑا تعجب ہوا۔ پھر آگے ہے قَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره، قال صدقت۔ دوسرا جو عریضہ پیش کیا کہ آپ ایمان کے بارے میں بتائیے، حضور فرماتے ہیں جواب میں ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان کے ارکان سے شمار کرایا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت پر، اور اس پر بھی ایمان لاؤ کہ تقدیر حق ہے، چاہے تقدیر خیر سے متصف ہو یا شر سے۔ قال صدقت، آنے والا وہ آدمی جس کی یہ صفت تھی کہ اس کے کپڑے بالکل سفید تھے، بال بالکل کالے تھے، اس نے پھر کہا کہ آپ سچ بتائیں۔ قال فاخبرنی عن الارکان، اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتلائیے، احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ بن پڑے تو اتنا ضرور ہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہے۔ سبحان اللہ قال فاخبرنی عن الساعة، عرض کرتے ہیں کہ آپ قیامت کے بارے میں بتائیں۔ قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل، فرماتے ہیں کہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، مسئول جس سے پوچھا جا رہا ہے، سائل جو پوچھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم، قال فانه جبرائيل اتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم۔ احسان کے بعد عرض کرتے ہیں قیامت کے بارے میں بتلائی، حضور نے فرمایا پوچھنے والے سے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، مسئول سے زیادہ، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلائی، حضور فرماتے ہیں اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جلے گی، اور دوسری نشانی بیان فرمائی کہ اتنے غریب لوگ جن کے پاس نہ کپڑے ہو، نہ پہننے کے لیے چپل ہو، بالکل ننگے بدن، ننگے پیر، اس طرح کے غریب صفت لوگ جب قیامت قریب ہوگی تو لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں گے اور ایک دوسرے سے فخر کریں گے۔ کہ پھر اچانک وہ شخص چلے گئے، حضور نے فرمایا حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہ اے عمر کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ آنے والے کون تھے؟ عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ایک علمی بات ذہن میں آئی کہ کبھی سبب پر فاعل کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ دین حقیقت میں ہمارے حضور اس کی تعلیم فرما رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، مگر حضور اس کی نسبت حضرت جبرائیل کی طرف فرما رہے ہیں، اس لیے کہ سبب آپ ہی بنائیں، سبب کی طرف فاعل کا اطلاق ہوتا۔ اس پر ایک
شبہ ہوتا ہے مل مسئول عنہ بھی عالم السائل پر، وہابی اسی سے حملہ کرتا ہے اور شبہ میں ڈال دیتا ہے، دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ ہمارے حضور کو علم غیب نہیں ہے، اور حدیث شریف کا یہ ٹکڑا، یہ جز پیش کرتا ہے دعوے میں اپنے، یہ دیکھو حضور خود فرما رہے ہیں من مسئول عنہ بعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ توجہ چاہوں گا، حضور جو فرما رہے ہیں اس پر آپ توجہ دیں، تو مل مسئول عنہ بعلم من السائل، عالم اس میں تفضیل ہے، نفی کس کی ہو رہی ہے؟ زیادتی کی نفی ہو رہی ہے، تاکہ نفس علم کی نفی ہو رہی ہے، زیادہ نہیں جانتے۔ آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھیں گے، وہ کتنا بھی بڑا فقیہ ہو، محدث ہو، کیسا بھی علم رکھتا ہو، سبحان اللہ کمال کا علم رکھتا ہو، مگر جب آپ اس سے پوچھیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ اللہ کتنا ہے، تو وہ بھی یہی کہیں گے ایک ہے، یا پھر اپنا طرز تکلم بدل دیں گے، پوچھنے والے سے بتانے والا زیادہ نہیں جانتا۔ ایک عالم دوسرے عالم ہی سے پوچھے تو یہی کہتے ہیں بھیا کا تم کا نہیں معلوم ہے، یا تو اس انداز میں کہتے ہیں، یا پھر یہ کہ پوچھنے والے سے بتانے والا زیادہ نہیں جانتا۔ اور اس کی توثیق اس بات سے ہو جاتی ہے، جب آپ نے عرض کیا کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلائیے، کہ جب کوئی کسی چیز کو جانتا ہے تبھی اس کی نشانیوں کو بتلاتا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں موٹر سائیکل میں ایک سواری ہے، اس میں ہینڈل ہوتا ہے، کلچ ہوتا ہے، گیئر ہوتا ہے، دو پہیے ہوتے ہیں، جو جانتا ہے وہی تو اس کی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی کہ آقا جو ہوگا وہ اس کی نوکرانی کے پیٹ سے پیدا ہوگا، جو باندیاں ہوں گی وہ اپنے آقا کو جنم دے گا، اشارہ ہے زنا کی طرف کہ اس کا آقا اس کے ساتھ زنا کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو بے حیائی عام ہو جائے گی، اور اس طرح عام ہو جائیں گی جس طرح گھوڑے گدھے جوڑا کھائے۔ یہ منظر ہم لوگوں کے سامنے، شہروں کا حال بہت خراب ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کی مزید وضاحت حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے حضور عالم ما کان و ما یکون ہے، رب کی عطا سے جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہوگا، ہمارے حضور سب جانتے ہیں۔ اور اس وقت جو دنیا کا ماحول ہے، کہ ساری قوم مسلم پر بالکل ایسے ٹوٹ پڑی ہیں کہ جس طرح کوئی بھوکا آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑے، وہ کھانے کی برتن پر ٹوٹ پڑے۔ حدیث پاک میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، قریب ہے ایک زمانہ تم پر ایسا بھی آنے والا ہے کہ لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قال قائل، کسی کہنے والے نے عرض کیا ومن قلۃ یومئذ نحن، کیا ہماری کمی کی وجہ سے، ہمارے کم ہونے کی وجہ سے تعداد میں وہ لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، ہماری قلت کی وجہ سے؟ قال، حضور فرماتے ہیں بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم اس وقت زیادہ ہوگے مگر تمہاری حیثیت سمندر کے پھینے اور اس کے جھاگ کے برابر ہے۔ جس طرح سمندر کا پھینا جھاگ ہوتا ہے، ہوا جس طرف چاہتی اڑا کے لے کے چلی جاتی ہے، اسی طرح تمہاری حیثیت ہوگی۔ یہ چیزیں بالکل اس وقت صادق آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُم مِن صُدُورِ عَدُوِّكُم الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے جو تمہارا روب ہے وہ نکال دے، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے۔ قال قائل وما الوہن یا رسول اللہ، کسی کہنے والے نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال پھینکے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری۔
آپ ماحول کا جائزہ لیں، جو حضرات ماحول بھانپ چکے ہیں وہ دیکھیں، غور کریں کہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماحول بیان کر چکا ہے۔ اس سے بڑی غیب کی اور واضح بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے اور واضح بات کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت جب قریب ہوگی تو میری امت پر ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا، یحبون خمسا وینسون خمسا، وہ 5 چیزوں سے خوب محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ یحبون الدنیا وینسون العقبیٰ، دنیا سے ان کو خوب محبت ہوگی، دنیا کو خوب چاہیں گے اور اپنی آخرت بھولے۔ یہ بھی اس وقت ثابت آ رہا ہے۔ یحبون المال وینسون الحساب، مال و دولت خوب پسند کریں گے اور حساب کی کوئی فکر نہ ہوگی، حساب بھولے رہیں گے۔ یحبون الدور وینسون القبور، عارضی اقامت گاہوں اور گھروں کو خوب پسند کریں مگر اپنی قبروں کو بھولے رہیں۔ یہ بھی اس وقت۔ یحبون العیال وینسون الحور، اور اپنے بال بچوں کو خوب پسند کریں مگر جنتی نعمتوں میں سے جو حور ایک نعمت ہے اس نعمت کو بھولے چکے۔ وَيُحِبُّونَ النَّفْسَ وَيَنْسَوْنَ اللَّهَ، اور خود کو خوب پسند کریں، اپنے آپ کی بڑی توجہ ہوگی مگر رب سے غافل۔ ہم منی براء وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُمْ، وہ مجھ سے بیزار، وہ مجھ سے بری ہے، میں ان سے بیزار ہوں۔ اسی جملے پر آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بیزاری کا اظہار فرمائیں اس کا ٹھکانہ یہاں یا وہاں کہیں ہے؟ کہیں نہیں۔ اس سے ہمیں نتیجہ کیا نکلا کہ جو اس طرح ہو کہ اس پر دنیا غالب ہو، آخرت بھولا ہو، بال بچوں میں مگن ہو اور حوروں کو بھول چکا ہو، مال میں مگن ہو، حساب کو بھول چکا ہو، جس کی یہ کیفیت ہو تو حضور اس سے اپنی بیزاری فرماتے ہیں کہ میں اس سے بیزار ہوں، مجھ سے بری ہوں۔ تو اس کا ہم سے نقیص جب آپ لیں گے تو یہ سبق ملے گا کہ ہمیں اپنی آخرت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اپنا حساب ہمیشہ مکمل رکھنا چاہیے، اور بال بچوں کے ساتھ ساتھ جنت کی نعمتوں میں سے صرف حور کی طلب کی وجہ سے اچھائیاں کرنی چاہیے کہ ہمیں جنتی نعمتیں تبھی ملیں گی جب ہم اچھائیاں کریں گے۔ اس لیے تو عکس نقیص کو بھی مد نظر رکھیں، سامنے رکھیں۔ تو یہ علم غیب نبی ایک روشن اور بین دلیل ہے، بات واضح ہے جو اس وقت ہم پر بالکل ظاہر ہے، آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الظلمات خمس والسرج لها خمس، سراج کی جمع سورج کی تاریکیاں 5 طرح کی ہوتی ہیں تو ان کے لیے روشنیاں بھی 5 طرح کی۔ حب الدنیا ظلمت والسراج لها التقوی، دنیا کی محبت تاریکی ہے اور اس کے لیے جو روشنی ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری۔ والذنب ظلمت، اور گناہ یہ بھی تاریکی ہے، توبۃ لها سراج، اور توبہ اس کے لیے روشنی ہے، اجالا ہے۔ والقبر ظلمت، قبر بھی ایک مقام تاریک ہے۔ وکلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہا سراج، اور کلمہ شریف کا ورد اس کے لیے روشنی ہے، اجالا ہے، چراغ ہے۔ والصراط ظلمت والسراج لها الیقین، اور پل صراط بھی ایک مقام تاریک ہے اور اس کے لیے چراغ حقانیت اسلام پر یقین کامل ہے۔ والآخرۃ ظلمت، اور آخرت بھی اندھیرا ہے، والسراج لها العمل الصالح،
اور اس کے لیے چراغ روشنی اچھے اعمال ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اچھے اعمال کی توفیق دے، اپنے والدین کی خدمت کی توفیق دے، اپنے چھوٹے اور بڑوں کو سمجھنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کی عزت و تکریم کی توفیق دے، اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، ہم سب کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے، ہم سب کی تمام دلی جائز مرادیں تمنائیں پوری فرمائے۔ لا یخفی علیہ اس کی شان ہے، اس پر کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ ہم میں سے جو لوگ اپنا یہاں جائز مقصد لائے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی تمام جائز دلی مقصدیں تمنائیں پوری فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔